اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں کہ اب عزاداری میں کچھ ایسی بھی چیزیں دیکھیے، غور کیجئے گا جملے پہ غور کریں گے تو شاید آپ پریشان نہ ہوں گے۔ عزاداری میں اب کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئیں، یعنی شاید وہ پہلے نہیں تھی، ایسا محسوس ہوا، شامل ہو گئی ہیں کہ جس کے بنا پہ غیروں کی بات آقا نے نہیں کی تھی، بلکہ اپنوں میں ہی کوئی ایسا طبقہ ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس سے بیزار ہونے لگے ہیں، یعنی دور ہٹنے لگے ہیں۔ تو آئیے پوچھ لیتے ہیں آگاہ سے وہ کون سی چیزیں ہیں، تاکہ اگر وہ واقعی اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس سے پرہیز کیا جائے کہ بھائی اپنے تو دور نہ جانے پائے، اور انشاءاللہ جو دور چلے گئے ہیں وہ قریب آ جائیں، اور جو دور والے ہیں وہ جو دیگر مذاہب والے، جیسا کہ ہمیں اپنے بچپنے میں بھی یاد ہے وہ کس طرح سے شرکت کیا کرتے تھے، اب وہ جھلکیاں بھی نہیں دکھائی دیتی۔ واقعی ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اسی لیے عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال وہی ہے کہ وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہے یا کون سے عمل ہیں جس پہ ہم نے ابھی زور دیا کہ شامل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ بیزار ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ابھی یہی نعرہ بلند کریں گے عزاداری سے کون بیزار ہو رہا، پکا یزیدی ہوگا۔ بیزار کا لفظ سخت ہے، سخت ہے جی۔ ہمارے پاس جوان ہیں کچھ دنیا بھر میں، مجھے اسی عزاداری کے طفیل میں، ذکر حسین طفیل میں جانے کا موقع ملتا ہے اور سب سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یونیورسٹیز میں ہمارے جو جوان زیر تعلیم ہیں دنیا بھر میں، ان کا سابقہ چاروں طرف غیروں سے ہے۔ ہم اس وقت ہندوستان میں یا پاکستان میں یا ایران میں، عراق میں اکثریت میں نہ بھی ہوں، تب بھی اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ہم اپنے ماحول کے اندر ہیں، باہر کا ماحول ہمیں اتنا متاثر نہیں کر رہا ہے۔ لیکن وہ مالک جہاں تھوڑی آبادیاں ہیں وہ باہر سے زیادہ ٹچ میں ہیں۔ وہ چیزیں جو حتیٰ کہ اب ہمارے ملکوں میں بھی پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں مسائل ہیں۔ عزاداری کربلا کی یاد ہے، جی۔ کربلا ایثار سکھاتی ہے، کربلا اپنے پاور کے مظاہرے کا نام نہیں ہے۔ اگر عزاداری میں ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگے، بجلی کے تار کٹوا رہے ہیں، سڑک بند کر رہے ہیں، نماز کے لیے حکم ہے کہ راستے میں نہیں پڑھ سکتے، لوگوں کا راستہ روک کے نماز جائز نہیں ہے۔ مگر یہ کہ حکومت وہاں کے لیے اجازت دے دے، حکومت اجازت دے دے، میرا مسئلہ وہی ہے کہ حکومت سے ہم اجازت لے لیں گے، لیکن ہم ذرا سوچیں کہ ہم عزاداری کے ذریعے حسین تک لوگوں کو لانا چاہتے ہیں یا حسین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب کیا نماز سے دور ہو جائیں گے لوگ؟ اللہ نے کیوں کہا کہ راستے میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ وجہ کیوں منع کیا؟ ہاں شاید یہی آنے اس جانے کی والے کو عبادت ہے، تکلیف اس ہوگی۔ کی عبادت ہے، جی۔ اس کی عبادت اس طرح نہیں انجام دی جائے گی کہ دوسروں کے لیے زحمت بنے۔ ہم راستے بند کروا کے ناز کرتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں اس پر، رات بھر لاؤڈ اسپیکر کھلے ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی کو صبح اٹھنا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ باتیں کون سا میسج ہمارے ذریعے پہنچا رہی ہیں؟ حسین کا نام پر ہم کون سا میسج پہنچا رہے ہیں؟ میں بہت حساس باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن ٹھنڈے دل سے لوگوں کو سننا اور غور کرنا چاہیے۔ عزاداری اس شکل میں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو حسین کی طرف کھینچ کے لائیں، وہ چیزیں نہ کریں جو لوگوں کو ہم سے دور کریں، حسین سے دور کریں۔ ہم تو مائک اس لیے لگاتے ہیں نا کہ جو بزرگ بیمار نہیں آ سکا کم سے کم وہاں تک تو آواز ٹھیک ہے، پہنچے۔ اس وقت تک لگائیں جب تک بزرگ و بیمار سن سکتے ہیں، جس وقت تک ان کے جاگنے کا وقت ہے۔ رات بھر کون ہے جو سن رہا ہے؟ اللہ نے ان حقوق العباد کو اپنے حقوق سے برتری دی ہے۔ اس کے حقوق کی ادائیگی تبھی صحیح ہوگی جب نماز تب صحیح ہوگی جب بندوں کا کوئی حق پامال نہ ہو۔ وضو بس بھی پانی سے نہیں، جگہ بس بھی نہیں، زور زبردستی کے ذریعے عبادت اپنی نہیں کرواتا اور نہ کروانا چاہتا ہے۔ عزاداری اس کی عبادت ہے، ان شرائط کو ہم پورا کریں۔ حالات بدلتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی طریقہ خاص معین ہوتا ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، جی۔ لیکن طریقہ معین نہیں ہے تو حالات کے تقاضوں کے تحت جو عزاداری کا ہدف و مقصد ہے حسین پر گریہ کرنا، ان کی مظلومیت کا بیان کرنا اور ان کی مظلومیت کو لوگوں تک پہنچانا تاکہ ان کی مظلومیت لوگوں کو کھینچ کے لے کے آئے، وہ کیفیت برقرار رہنا چاہیے۔
کوئی خاص طریقہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے معین نہیں ہوا ہے. زمانے کے حالات کے تحت معصومین کے دور میں مجلس کی اجازت نہیں تھی، امام باڑے نہیں تھے. جی ہاں. گھروں میں خاموشی سے شاعر کو یا ذاکر کو بلا کے، اس وقت مصیبتوں کا تذکرہ اس طرح نہیں تھا جو آج ہے ذاکری کی شکل میں، صرف شاعری تھی. صرف مداح میں بھی صرف قصیدے پڑھے جاتے تھے یا پھر وہ مرثیہ پڑھا جاتا تھا. تو بلا کے گھر کے دروازے بند کر کے پردے ڈال کے مجلس کرتے تھے. تو جیسے جیسے حالات بدلے شکلیں بدلی، ان حالات کے تحت اصل پیش نظر یہ مسئلہ رہنا چاہیے کہ اس کا جو پیغام ہے وہ جائے. یہ دیکھیں ہم کہ لوگ اب عزاداری سے کھینچ کے آ رہے ہیں، یا اس کی ہم جیسے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہیں، یا دشمن ہمارے اس طریقے کو ذریعہ بنا کے لوگوں کو دور کر رہا ہے. تو پھر ہم سوچیں کہ دشمن کے لیے ہتھیار کیوں دیں ہم اس کے ہاتھ میں، جس کو ہتھیار بنا کے ہمارے خلاف، حسین کے خلاف، تشیع کے خلاف، عزاداری خلاف سے استعمال کرے. ان چیزوں کا دھیان دیا جانا چاہیے، ان مسائل کی طرف توجہ کی ضرورت. وہ کام جو قداست کو، عزاداری کے تقدس کو پامال کریں وہ نہ ہو. فرش ادا کا ایک تقدس ہے. آپ کہتے ہیں حضرت زہرا وہاں تشریف لائی ہیں. آپ ایک عالم بیٹھا ہو کہیں تو مؤدب ہو کے بیٹھتے ہیں، وہاں سید سجاد آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، حضرت زہرا آئی ہیں، آپ کو اس کا پورا یقین ہے. تو پھر ویسے بیٹھیے جیسے ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ویسے بولیے جیسے ان لوگوں کے سامنے بولنا چاہیے. کتنی باتیں گناؤں گا، خود غور کریں حضرات. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ہم نے بھی دیکھا ہے کچھ ایسے لوگوں کو، اب ان کو اب بہرحال ہم ذاکر ہی کہیں گے کہ وہ خود ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. دیکھیے ممبر، جی، محراب، دو جگہ ہیں اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی. محراب میں امام کھڑا ہوتا ہے، مامومین کی نماز اپنے سر مڑ لیتا ہے، حکم خدا سے کرتا ہے. جی جی جی. غلطی اس کے ذمہ جائے گی، صحیح ہوگی تو سب کو فائدہ پہنچے گا. اچھا. غلطی ہوگی تو امام کی ذمہ داری، ماموم کو ذمہ دار نہیں ہوا، لیکن صحیح ہوئی تو سب کو فائدہ پہنچنا ہے، سب کی نماز قبول ہو گئی. یہ اتنی ذمہ داریوں کو بوجھ لے کے جا رہا ہے. ہاں، تو امام جماعت کے شرائط میں جس فریضے کو ادا کرنے کھڑے ہوئے ہو اس کو صحیح ادا کر سکو، اتنا علم ضروری ہے، احکام جاننا، اس کی ادائیگی کا سلیقہ صحیح طور پہ اتنا علم ضروری ہے، اور عدالت ضروری ہے. جی. ممبر بھی اللہ نے اسی جماعت، اسی محراب سے جوڑا ہے. خطبہ جمعہ میں ایک ہی انسان ہے جس کو محراب میں بھی جانا ہے، ممبر پہ بھی جانا ہے. محراب پہ وہی جائے گا جو ممبر پہ وہی جائے گا جو محراب میں کھڑے ہونے لائق ہے. واقعی جمعے کے دن خطیب جمعہ الگ ہو اور امام جماعت الگ ہو، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک جگہ ممبر کو شریعت نے اپنے دائرے میں لا کے قانون اس کا واضح کر دیا ہے کہ امام جماعت کی جو شرط ہے علم اور عدالت، جی، وہی علم و عدالت ممبر پر آنے والے کی شرط ہونا چاہیے. یہ شریعت نے بتا دیا ہے. اب ہم جس کو چاہیں ممبر پہ بٹھا دیں، شریعت نے اس کا نظام بتا دیا ہے. ذاکر کا لفظ آپ بولے ہیں، میرے بچپن میں آج بھی عورتیں گھر بولتی ہیں آج حدیث کون پڑھے گا. مجلس کو حدیث کہتے ہیں، اب بھی کہتی ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں. ہاں، حدیث کون. اس کا مطلب یہ مجالس جو ہوتی تھیں اس میں احادیث معصومین اتنی بیان ہوتی تھیں کہ اس کو حدیث ہی کہا جاتا تھا. آج پوری پوری مجلس سن ڈالیے، شروع میں آیت کا آدھا تیہا ٹکڑا پڑھا جائے گا، اور کبھی کبھی حدیث کو آیت قال اللہ کہہ کے پڑھ دیا جائے گا. یہ نوبت آ گئی ہے، ایسا علم والے ممبر بیٹھ رہے ہیں. جی جی. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن کہا تھا کہ اس کی فیصلوں پر راضی ہوں اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے. ایک خطیب نے، معروف ذاکر نے قال اللہ تعالیٰ کر کے اسے پورا عشرہ اس پہ پڑھا اور قوم نے سنا. تو علم شرط ہے اور عدالت شرط ہے. اگر میں اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں تو میں قربتاً اللہ یہ کام کر ہی نہیں رہا ہوں. مجلس میں ممبر پہ جا رہا ہوں تو عبادت ہے، تو قربتاً اللہ. مجلس میں بیٹھ کے سن رہا ہوں تو عبادت ہے، تو قربتاً اللہ. نہ مجھے مزہ لینے کے لیے یہاں آنا ہے، نہ اسے تعریف کرانے کے لیے یہاں آنا ہے. سب کو یہاں آنا ہے اللہ کی قربت پانے کے لیے. ذاکر لفظ ذکر سے بنا ہے. اچھا. ذکر عربی میں یاد کرنے کو کہتے ہیں. شاید ممبر پر آنے والے کو ذاکر ہمارے یہاں اس لیے کہا گیا کہ وہ آ کے یاد دلائے گا، اللہ کو یاد دلائے گا، پیغمبر کی یاد دلائے گا، معصومین کی یاد دلائے گا، ان چیزوں کو یاد دلائے گا.
جی نہ یہ کہ ایسی باتیں کرے گا کہ اللہ کو آدمی بھولے، آخرت کو بھولے، عذاب کو بھولے۔ یاد دلانے والا ذاکر ہے، بھلا دینے والا ذاکر نہیں ہے۔ آج اس کا الٹا ہو رہا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ آتا ہے عذاب آخرت کو ڈر دل سے نکالتا ہے، خوف خدا دل سے نکال دیتا ہے، یہ ذاکری تھوڑی ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت سی احادیث تو ایسی ہیں جن کو سن کے لگتا ہے کہ خوف خدا نکل جائے، شفاعت ہو جائے گی اور سیدھے جنت میں داخلہ ہوگا، غم حسین میں رونے والا، یہ سب تمام نیکیوں کی جزا جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ بے شک نہیں، بکا بر حسین کی جزا بھی جنت ہے، بے شک، ایک صلوات پڑھنے کی جزا بھی جنت ہے، ایک وضو کرنے کی جزا بھی جنت ہے، ایک سبحان اللہ کہنے کی جزا بھی جنت ہے، ہر عمل خیر کی جزا جنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک عمل خیر کر کے ہم طے کر لیں گے جنت ہوگی، اب باقی کچھ نہیں کرنا ہمیں۔ یہ لمحہ فکریہ۔ پھر جنت پا لینا ایک کام ہے، قبول ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صحیح ہو، ایک بات ہے، اس کو بچانا دوسرا مسئلہ ہے۔ مشہور واقعات میں سے ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسجد میں اپنے کسی درس میں خطبے میں فرمایا کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا مولا پھر تو ہمارے باغ کے باغ جنت میں آپ کچھ کریں چاہے نہ کریں۔ تو پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، جنت بہت بڑا حصہ جنت تمہارے پاس آ گیا ہے، مگر یہ یاد رکھنا کہ تمہارے گناہ کی کوئی ایک چنگاری اس پوری جنت کو جلا کے خاک کر سکتی ہے۔ اوہ اچھا، پھر اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کچھ بھی نیکی کرو، مجلس، ماتم، تبرک، نیاز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، کوئی بھی نیکی صرف صاحب تقوی سے قبول کرے گا، متقین سے قبول کرے گا۔ اب کیا ہم اس قرآنی اصول سے ٹکرائیں گے کہ نہیں ہم تقوی تو نہیں لائیں گے، نہ کوئی واجب کریں گے، نہ کوئی کسی حرام سے بچیں گے، مگر تجھے قبول کرنا پڑے گا؟ قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بس متقین سے قبول کریں گے۔ بس متقی، اور متقین کون ہیں؟ سب اتنا تو سبھی جانتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ کم سے کم تقوی یہ ہے کہ واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو، اللہ جہاں بلائے وہاں سے غیر حاضر نہ ملو، جہاں تمہیں دیکھنا نہ پسند کرے وہاں موجود نہ۔ موجود نہ ہو۔ چلیے بات عظیم موڑ پہ آ گئی ہے، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھانا چاہتے تھے، مگر جہاں ابھی عزاداری جہاں آتی ہے، یہ ایام آتے ہیں تو دشمن ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ عزاداری اور علماء، اس میں بھی بالخصوص مراجین اکرام، یہ دونوں چیزوں کو اگر سامنے لایا جائے تو کیا آپس میں، جس کو ہندی میں کہتے ہیں سمبند ہے، یا عزاداری کے سلسلے سے علماء مراجین اکرام کا؟ جو جتنا دین سے واقف زیادہ ہوگا اور صاحب تقوی ہوگا، جی عدالت والا ہوگا، اتنا ہی دین پہ عمل کرے گا۔ بے شک، جتنا ہم دین سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں جو ہم سے زیادہ علم والے ہیں، ان سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں جو اس سے زیادہ علم والے ہیں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ علم والے ہماری زمین پہ موجود ہیں وہ ہمارے فقہاء اور مراجع ہیں۔ بے شک، فقہاء و مجتہدین سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، ان میں جو بالکل اوپر کی سطح پہ 10-20 لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کے لوگ تقلید کرتے ہیں، جی ہاں، جن پہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ اطمینان ہوتا ہے، جن کے درمیان عالمیت گھومتی ہے کہ انہی میں کوئی ایک ہے کوئی جو ایک سب سے زیادہ علم والا ہے۔ جی، اب اس کی تشخیص میں کوئی کسی کو پہنچتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ علم والا ہے یا یہ ہے، اور نظریات تحقیق کے نتیجے بدل جاتے ہیں۔ تو جب وہ ہم سے زیادہ دین سے واقف ہیں تو دین پہ عامل بھی ہم سے زیادہ ہیں، اور ان کی زندگی گواہ بھی اس بات کی ہے۔ صحیح بات، تو ہم سے سب سے بڑے عزادار بھی وہی ہیں۔ حسین کا نام آتے ہی وہ رومال رکھتے ہیں آنکھوں پہ اور آنسو ان کے بہتے ہیں۔ مرجع تقلید ہمارے گزرے ہیں آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم، ہاں، ان کے لیے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ زمانے کے امام کا ایک جملہ ہے زیارت ناہیہ میں جی، کہ خون کے آنسو روں۔ تو کسی نے شاید اعتراض کیا کہ خون کے آنسو آدمی کیسے روئے گا؟ سید محسن الحکیم کی آنکھوں پہ رومال رکھ لیا انہوں نے، گریہ کیا، رومال ہٹایا تو خون سے تر تھا۔ اچھا، تو ان سے بڑا عزادار میری نگاہ میں تو کوئی نہیں۔ مراجع کے یہاں سب کے یہاں حسینیے بنے ہوئے ہیں، امام بارگاہیں بنی ہیں، اچھا، ہر ولادت و شہادت پہ وہاں پروگرام ہوتے ہیں۔ خود وہ پورے عشرے جو کرتے ہیں خود مجلس میں بیٹھتے ہیں، اول سے آخر تک بیٹھتے ہیں، اچھا، جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ اللہ میں قم میں 7-8 سال حوزے میں رہا ہوں، ایام عزا بھی وہیں گزارے ہیں، سب دیکھا اپنی آنکھوں سے، نجفیون اور عراقیون کو بھی دیکھا ہے، ایرانی کو بھی دیکھا ہے، ان کے مراجع کے حسینیات مجلسیں سنی ہیں، عشرے سنے ہیں،
عزاداری دیکھی ہے، وہ بڑے عزادار ہیں. ہماری قوم کی بدنصیبی ہے چند بے خبروں نے یا چند سازش کرنے والوں نے یہ شہرت دے دی ہے کہ وہ ان کا عقیدہ کمزور ہے، وہ عزاداری نہیں کرتے ہیں. اچھا، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ پہ چلے جائیے دکھائی دے جائے گا ہم نے سب. پچھلے کیا سال کوئی کا دیکھا، پوچھنے کی بات ہے؟ پچھلے سال کا دیکھا کیا سنجیدہ ماحول اور خوشگوار ماحول. اس ماحول کو آپ نے دیکھا ہے تو اب آپ خود ہندوستان مقدس، میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں، مقدس ماحول، مقدس تقدس. عزاداری عبادت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، وہ تقدس ہر جگہ برقرار رہنا چاہیے. تو وہ کون سی چیزیں اب ہمارے یہاں جو عزاداری میں برپا ہو رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں، جو مقدس تقدس کو یوں کہا جائے کہ کم کر رہی ہیں؟ جس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جو تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اشعار میں، حتیٰ کہ خطابتوں میں، نعروں میں. گلی گلی علی علی کوئی اچھی تہذیب ہے؟ مولا علی کے لیے ٹیچر کا لفظ استعمال کرنا اچھا ہے کیا؟ کیا ان کی عظمت کو کم نہیں کر رہا دیور کا لفظ ان کے لیے بولا جائے؟ قداست کو متاثر کر رہی ہیں کلمات؟ نہیں. آج کل ہمارے پاس فضائل بیان کرنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گئے ہیں، خالی بس کسی طرح گھما پھرا کے شعر میں کسی کو حرامزادہ کہہ دو، اس سے جتنے اس پہ نعرے لگیں گے تعریفیں ہوں گی. فضائل بیان کریے. ٹھیک ہے آپ موعظہ نہیں کرتے تو فضائل تو بیان کیجیے. فضائل تو بیان کی. آپ گالم گلوچ پہ کیوں چلے گئے؟ استغفر اللہ. معصومین نے کہا لا تکونوا سبابین، گالیاں نہ دو، گالیاں بننے والا مت بنو. اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے یہ ورڈ تو خود احادیث وغیرہ میں بہت آیا ہے. تو کون سا جیسے حلال زادہ اور اس کا اپوزٹ لفظ اس طرح نہیں ہے جیسے اردو میں. وہی تو تہذیب چلی گئی، ہمارے بزرگ بھی ان باتوں کو لکھا ہے انہوں نے، لیکن اس طریقے کے ساتھ اچھا ادب اور زبان کی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے. پھر قصیدوں میں فضائل بیان ہوتے ہیں. آپ جتنے ہمارے میر انیس سے لے کے جی اور اس وقت تک کے جو مؤدب و مہذب شعراء گزرے ان کے کلام کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، ان میں کہیں سب ہیں نا اس طرح کی سطحی الفاظ نہیں ہیں. اگر گاڑی اردو استعمال کریں گاڑی تو پھر نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ گاڑی کیا کی کہا بات جائے. نہیں ہے، مؤدب زبان الگ چیز ہے. گاڑی اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آج اچھے شعراء جو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے بغیر شاعری کرتے ہیں کیا ان کو نہیں سمجھا جاتا ہے؟ سمجھا جاتا ہے. پھر چلیے ناظرین، اہم باتیں پہنچ رہی ہے. دیکھیے خدا کے واسطے ناراض نہ ہوئیے گا کہیں کہیں، اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. واقعی تقدس، بزرگوں سے میں بات کروں اس وقت تو زیادہ بہتر ہوگا. بزرگ حضرات ذرا یاد کیجئے آپ اپنے بچپنے کا یا جوانی کا وہ ماحول کہ جب محرم بس آنے ہی والا ہوتا تھا تو آپ کے اندر جو کیفیت طاری ہوتی تھی، یا کسی مجلس میں صرف دور سے امام باڑہ سجانے میں روتے تھے، روتے تھے. میں نے خود دیکھا. علم کا پنجہ پہنچ رہے رو رہے. اب وہ چیز، وہ کیفیت آخر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جیسا کہ آغا نے بار بار کہا کہ تقدس کو کم کرنے کی وہ چیزیں جس کو لا کے جوڑا جا رہا ہے، جو بزرگ حضرات کرتے آ رہے تھے اسی میں اب اس کو اور زیادہ بڑھاوا اسی انداز سے مگر دیا جائے. ایک سوال اب یہ ہم کرنا چاہیں گے کہ عزاداری جو بات آ گئی تھی ذاکرین پہ، ذاکر تو بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے جو مجلس سے عزا کو، جلوس کو جو یہ حضرات منعقد کرتے ہیں، جو ذریعہ بنتے ہیں تبرک لانے کا بھی، عزاداروں کو بلانے کا بھی، فرش بچھانے، میزبان، جی میزبان کہا جائے، فرش عزا بچھانے والا. فرش عزا. اور اگر آپ میزبان کہہ رہے ہیں اور پھر واقعی فرش عزا پہ پھر کون کون سی ہستیاں آتی ہیں سب کا میزبان ہے. ان کا اگر تو وہ فرش عزا بچھایا ہے تو میزبان بن گیا، فرشتوں کا میزبان، معصومین کا میزبان، پھر ہمارا ان کے غلاموں کا میزبان بعد میں ہے. تو بس سوال یہی ہے شرائط کیا ہو کہ یہ مہمان آ سکیں؟ بس خود ہی بات ہے کہ جیسا مہمان ویسا اہتمام. جی جیسا مہمان ہوتا ویسا اہتمام ہوتا. اب اس سے بلند مرتبہ مہمان تو ہمارے پاس آنے والے نہیں ہیں، نہیں. تو پھر اسی اعتبار سے اہتمام ہونا چاہیے. ان کا مزاج کیا ہے، انہیں کیا اچھا لگتا ہے وہ ہو، اور جو انہیں اچھا نہیں لگتا وہ نہ ہو. انہیں وہی اچھا لگتا ہے جو ان کے اللہ کو پسند ہے، اور وہی ناپسند ہے جو ان کے مالک کو ناپسند ہے. سبحان. وہ سب ہو جو اللہ کو پسند ہے، وہ نہ ہو نہ اللہ کو ناپسند. نہ وہ زبان ہو، نہ وہ الفاظ ہوں، نہ وہ حرکات و سکنات ہوں، نہ وہ باتیں ہوں جو اللہ کو ناپسند ہے.
ایک منعقد کرنے والے انسان کو یعنی میزبان کو آنے والے عالم سے کیا کہنا چاہیے کہ وہ ممبر پہ جا کر کے کیا بیان کرے، اور اس کو تھوڑا سنجیدہ مرحلہ یہ آپ بیان کریں کچھ؟ آپ نے لفظ عالم کہہ کے تو بہت کچھ خود ہی کہہ دیا ہے. آنے والے عالم کو یعنی ممبر پر اسے بٹھائے جو اہل علم ہو. جی ہاں، آپ نے بہت بڑی شرط تو خود ہی لگا دی ہے. بتا دی ہے. تو بتائی ہے آپ نے، لگائی نہیں ہے، شرط تو ہے ہی. جی ممبر بیان کی جگہ ہے، بیان مذہب کی جگہ ہے، بیان دین کی جگہ ہے، بیان سیرت و کردار محمد و آل محمد کی جگہ ہے، بیان فضائل محمد و آل محمد کی جگہ ہے، بیان مظلومیت کی جگہ ہے. تو پہلی بات ہے کہ اس کا وہ ہو جو اس کو علم رکھتا ہو. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ بیان کی بھی شرطیں ہیں. اس میں معصومین نے شرطیں اس کی بھی بتائی ہیں کہ بتانا ہے تو اس میں کیا خیال رکھنا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، واہ، جن سے بات کر رہے ہو ان کے شعور، ان کی سمجھ کا خیال رکھے. پھر خطیب ممبر پہ جاتا ہے، ذاکر، عالم، جو بھی کہہ لیں آپ لفظ، تو اس کو اس کی فکر کیا ہونا چاہیے، میں ممبر پہ کیوں جا رہا ہوں. ہاں جی اپنی واہ واہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کس لیے جا رہا ہوں. اگر ہم ائمہ کے ارشادات ہماری نگاہوں میں ہوں، امام علی رضا علیہ السلام نے پوچھا کہ تجلسون و تذکرون، بیٹھتے ہو. تجلس مضارع کا صیغہ ہے، ورب ہے، فعل ہے، حاضر کا صیغہ ہے، جلوس سے بنا ہے. عربی میں الجلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں. تجلسون یعنی جہاں بیٹھیں وہ جگہ مجلس کہلائے گی. جی بیٹھتے ہو یعنی مجلس برپا کرتے ہو آج کی زبان میں. وتذکرون، اور ہماری یاد کرتے ہو، ہمیں یاد دلاتے ہو، ہمارا تذکرہ کرتے ہو. کہا ہاں. تو فرمایا ہاں یہ کرو. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رحمت نازل کرے من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرے. ان کا امر کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، ان کی بات، ان کا کام، ان کا امر، امر ائمہ، حکم ائمہ، ان کی بات، ان کا دین ہے. بے شک. ان کی بات کرو، ان کے دین کو زندہ کرو، لوگوں تک ان کے دین کو پہنچاؤ. اگر خطیب اس چیز کو پیش نظر رکھ کے ممبر پر آئے گا تو انشاءاللہ وہی کرے گا جو اسے کرنا چاہیے. جو سننے آ رہا اس کو بھی یہی سوچ کے آنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ابھی آپ نے ہم نے تو عالم سے کہہ کے شروع کیا، آپ نے خطیب پہ لا کے بات کو لایا. تو کیا فرق کیا ہے؟ کیا ایک ہی کیٹیگری ہے یا ان دونوں میں فرق دیکھیے ہے؟ ایک ہی کام کے کرنے والے کے لیے کبھی کبھی اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس کے لیے الفاظ بدل جاتے ہیں. جی مجلس پڑھنا ہم جسے کہتے ہیں، ممبر پہ آ کے محمد علیہ محمد علیہ السلام کے تذکرے کرنا مصاحب کے ساتھ، جی تو یہ مجلس کہلاتی ہے. اچھا. اس کام کو جو کرتا ہے چونکہ وہ تقریر کرتا ہے اسے مقرر کہتے ہیں. ہاں یہ خطابت ایک فن اور ایک ہنر ہے کہ گفتگو ایسے کی جائے کہ لوگوں تک بات پہنچ سکے. جیسے شاعری ایک ہنر ہے، جی جیسے کتابت یعنی نثر نگاری ایک ہنر ہے، ویسے خطابہ ایک ہنر ہے جو ہم لوگوں کو حوزوی نصاب میں علم منطق کے ایک چیپٹر کے ساتھ طور پر پڑھائی جاتی ہے. اچھا. کہ خطابہ کس کو کہتے ہیں، کہ وہ ایسی گفتگو کرنا کہ لوگوں تک میسج کو بآسانی پہنچایا جا سکے. تو اس اعتبار سے کہ ایک ہنر بھی ہے وہ خطیب کہلاتا ہے. اچھا. لیکن مجھے کوئی خطیب کہے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس سے کہ پھر میرا ہنر کا پہلو آئے گا اور میں ایک بے ہنر انسان ہوں اور ہنر دکھانے ممبر پہ نہیں آیا ہوں. مجھے کوئی ذاکر کہے تو مجھے اچھا لگے گا، اس لیے کہ مجھے میری بہت بڑا شرف ہے کہ میں ان کو یاد کروں اور ان کی یاد دلوں میں تازہ کروں. سبحان اللہ. عالم کا رشتہ ممبر سے نہیں ہے. عالم ایک وجود ہے جی جس کے پاس علم ہے، اور علم بھی وہ ہونا چاہیے جو عمل کے ساتھ ہو. اچھا. معصومین کا ارشاد ہے عالم کے چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت ہے، مگر دوسری روایت میں ہے کہ وہ کیوں عبادت ہے، اس عالم کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے جس کا چہرہ دیکھ کے تمہیں آخرت یاد ہے. آخرت یاد آئے. سبحان اللہ. تو عالم وہ ہے جو اپنے وجود سے، اپنے اعمال اور حرکات و سکنات سے، اپنی گفتگو سے ہر جگہ
اللہ کی یاد دلائے، محمد و آل محمد کی یاد دلائے، بے شک، ان کے فضائل کو یاد دلائے، ان کے مصائب کو یاد دلائے، دین کو یاد دلائے، آخرت کو یاد دلائے. یہی عالم جب یہ کرے گا تو ذاکر کہلائے گا. ایک ہمارے درمیان عالم ذاکر دو کیٹیگری بنا دی گئی. ذاکر کا مطلب یہ ہوا کہ جو ممبر پہ آ کے بولنے لگے وہ ذاکر، اور عالم کا مطلب ہوا جو کسی مدرسے میں رہا ہو، پڑھا ہو چاہے نہ پڑھا ہو. نہ وہ عالم کہلانے لائق ہے، نہ یہ ذاکر کہلانے لائق ہے. جی وہ ذاکر ہے جس کی باتیں یاد دلا دیں، بھولے ہوئے کو یاد دلا دیں، چوکا دیں، جھنجھوڑ دیں، جگا دیں. جی وہ عالم ہے جس کے پاس واقعی علم ہو، چاہے وہ مدرسوں سے علم لے کے آیا ہو، چاہے وہ اپنے باپ دادا کے گھر جائیداد سے میراث میں علم پایا ہو، چاہے ماحول سے علم لیا ہو، لیکن وہ عالم ہے. چلیے آگے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین ایک سوال کر کے جواب پہنچانا چاہتے تھے لیکن معذرت چاہتے ہیں، اگلا ایپیسوڈ جو شروع ہوگا وہیں سے پہلا ہی سوال ہوگا اور اس کا جواب آپ تک پہنچے گا. سوال صرف دوہرا دیتا ہوں کہ جو حضرات مجلس عزا منعقد کرتے ہیں، اگر پہلے صرف 10 دن تک ہوتی تھی مجالس، آپ کو یاد بھی ہوگا، اور پھر چہلوں میں ہوا کرتی تھی، پھر جب ربیع الاول آتا تھا تو 8 ربیع الاول کے قریب ہوا کرتی تھی. ابھی خدا کا شکر حالات لوگوں کے بدلے تو اب یہ سلسلہ پورا 2 مہینے 8 دن تک، یعنی عشرہ پہ عشرہ چلتا رہتا ہے. نہیں، میرے بچپن میں بھی، میں عمر 60 سال ہونے والی میری، میرے بچپن میں بھی بستیوں پہ تھا، جی آبادیوں پہ تھا، گاؤں میں چھوٹی آبادیوں میں ان خاص تاریخوں میں ہو گئی، باقی سال بھر نہیں. لیکن لکھنؤ جیسا شہر، بمبئی بڑے جیسا بڑے شہر، شہروں میں ہوا کرتی بڑے شہروں میں 2 مہینے 8 دن ہوا مسلسل کرتی تھی. عزاداری چلتی تھی اور چل رہی لیکن ہے. اب یہ سلسلہ اب یہ سلسلہ بڑی آبادیوں سے چھوٹی آبادیوں تک بھی منتقل ہو گیا پہنچ چکا ہے. اور عزاداری اب جی دائرہ اور وسیع ہوا ہے. وسیع ہوا. تو سوال یہیں پہ ہے کہ جو منعقد کرواتے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کس انتخاب، انتخاب. اب اس میں آپ نے ہر کیٹیگری بتا دی ہے، عالم، ذاکر، خطیب، کس کو بلائے کس کو نہ بلائے، اور بلائے تو کس شرط کے ساتھ، کیا شرط لگا سکتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اس کا جو جواب ہے وہ آپ تک پہنچے گا، اس لیے کہ ایسے بہت سے ناظرین ہوں گے جو منتظمین بھی ہوں گے. تو جواب سننا نہ بھولیے گا. اس جواب کو سننے کے لیے اگلا ایپیسوڈ پہلا سوال ہوگا. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.